الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبیین. بابا سے بلند محبت نال پوائنٹن پاک نام تے پڑھ کر مرتبہ اس عقیدے نال پڑھو. اسی پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں جان دے بھی نہیں تو غلاموں نے جواب نہیں تھا. محبت نال صلوات ایک میں ہی نہیں پر قربان زمان ہے. ایک میں ہی نہیں پر زمانہ ہے. ایک میں ہی ماشاءاللہ ذکر جو دو نہ دے تو بندہ پھر گھر بات کی کیوں نہ کرے. ماشاءاللہ آستانہ میں چشتیاں دا کلام میں چشتیاں دا ذرا مل کے پڑھ لو کہ تو ایک ماحول بن جائے گا. ایک میں ہی نہیں پر زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل کل سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جسے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسین کا نانا جڑا چاہتا ہے دل و دماغ تے زبان تے بدن پاک ہو جائے تو بنا سکے زیادہ پاک شیخ الاسلام والمسلمین اور میں اپنا ہوں کہ حقیقی شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی تاجدار گولڑا فاتح عیسائیت و مرزائیت و رجدیت و رافضیت قبلہ عالم حضرت اللہ پیر سید میرنی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے تھوڑا کر رکھے ہیں مجھے آستان نکل گیا تھا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما مجمع لگیا ہوا ہے مرید بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگا جناب میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں آج سید پاک کی منقبہ سنا آپ نے فرمایا رہا تو آگے فرمایا ایتے کھلو جا یعنی شروع نہ کری آپ نے پورے مجمع نو فرمایا جاؤ پہلے سارے وضو کر کے آؤ سارے وضو کر کے آؤ یعنی نام ہی ایسا ہے فرمایا پڑھنا تے بات نہیں کرے سننا نے بھی ذوق والا ہونا چاہیے تے بعد میں وضو ہونا چاہیے کل پل سے ہمیں جسے نے خود پار لگانا ہے زہرا کا سیدہ کا وہ بابا ہے حسین کا نام آؤ در زہرا پر نسل کریموں کی لجپال گھرانہ محروم کرم سے کو رکھینا شر معاشر جیسا ہے اور بڑا ہی اچھا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وأعظم شانہ الحمد و ثنا آقا دو عالم مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامکان زینت نظم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مشتبہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دی پیاری سونی بابرکت نورانی پروقار بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی سندائے کے احترام عزت مال فخر صلاح صاحبزادہ والا شان حضرت اللہ صاحبزادہ پیر فیض میرے عزیز دامت برکات مولالیہ چشتی اللہ پاک آپ نے سلامت رکھے آستانے میں سلامت رکھے اور آپ دے برادران حضرت اللہ صاحبزادہ ابو الحسن عزیز چشتی صاحب اللہ صاحبزادہ زانیال چشتی صاحب اور آپ دے جملہ بھی جتنے مریدین معتقدین متوسلین مریدین آستان مالبہ بستجان بالخصوص
چودھری برادران جنہ کی محبت و عقیدت نال ماشاءاللہ رونقاں دوبالا نے میں مشکور ہاں ماہ رمضان دیاں بابرکت گھڑیاں پچھلے سال 3 سال بھی آپ نے مینوں آپ جیسے حضرات دی نورانی چہرے کی زیارت کا موقع بخشیا ماہ رمضان مبارک دوسرا جمعہ مبارک اور اس کے بعد کہ مشکور ہاں کہ جڑا میں نے موضوع عطا فرمایا وہ کسی عام ہستی دا نہیں ہو سیدہ فاطمہ سبحان اللہ جنہ دے صدقے اللہ نے ساری کائنات میں رنگ لائے آپ ابا بڑی محبت میں شریف فرماؤ رب کائنات اس آستان میں ہمیشہ باد و شاد رکھے عاشق رسول مرد مقبول صوفی باصفا فخر الصلحاء محب العلماء و محبوب العلماء حاجی الحرمین پیر طریقت رب شریعت حضرت اللہ پیر حاجی مشتاق حسین چشتی علوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دائی زیارت کا موقع بھی نصیب ہویا آپ کے سامنے سرک سنانے سعادت بھی نصیب ہوئی آپ کا وہ ذوق شوق میں واجبی یاد ہے اللہ انہاں دا فیض شہزادیاں کے ذریعے تا قیامت جاری ہو ساری رکھے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا حیاوی سنیاں دے ذمہ حضور دی ہر نسبت دا دفاع دے سنیاں دے ذمہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 شہزادے نے حضرت سیدنا عبداللہ حضرت سیدنا قاسم حضرت عبداللہ پاک کا لقب طیب و طاہر ہے یہ 2 شہزادے موسیٰ علیہ السلام مسلمہ اول حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ چنے سرکار دا تیسرا شہزادہ حضرت سیدنا ابراہیم حضرت ماریہ بتیہ چنے پھر نبی پاک علیہ السلام نے 4 شہزادیاں بڑی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے خامد حضرت العاص سے پھر دوسریاں 2 شہزادیاں جڑیاں نے یک بعد دیگر حضرت سیدہ رقیہ حضرت سیدہ ام کلثوم نبی پاک علیہ السلام دے تریجے خلیفہ تریجے یار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح دے یک بعد دیگر آئیاں اور پھر سرکار دی سب کو آخری اور چھوٹی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ کاملہ کاملہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سبحان اللہ حضور دیاں 4 بیٹیاں سرکار دی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ چنے 2 بیٹے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ چنے ایک بیٹا حضرت سیدہ ماریہ بتیہ چنے حضرت سیدہ زینب پاک دی اولاد بھی ہے اور وہ اگر انہوں دی نسل سے چلی لیکن انہوں دی اولاد حضور علیہ السلام دی حیات طیبہ دے اندر موجود سی انہوں دی ایک بیٹی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جی امام حسن پاک حسین پاک نے پیار فرمانے سے حضور او دے بنا کو یہ جی پیار فرمانے سے نبی پاک علیہ السلام دیاں 3 شہزادیاں دی اولاد ہوئی ہے چلی نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی جڑی نسل مبارک ہے قیامت تک حضور دی اولاد موجود ہے وہ اللہ نے سیدہ کائنات دے ذریعے اللہ نے قیامت تک انہیں باقی رکھے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے میری اولاد مولا علی پاک کی سیدہ زہرا پاک سے رکھی مولا علی پاک دیاں اور بھی شادیاں ہیں حضرت علی پاک دیاں اور شادیاں بھی ہیں 8 شادیاں سیدہ زہرا پاک کو علاوہ نے جن میں سیدنا علی پاک نے 15 پتر اور نے اور تقریباً 16 بیٹیاں اور نے روایات مختلف نے لیکن حضرت علی پاک کی اور اولاد بھی موجود ہے اس وقت دنیا سے جس آستانے سے آئے بیٹھے ہیں حضرت قبلہ صاحبزادگان علوی نے یہ بھی مولا علی پاک کی اولاد چھوڑا لیکن لفظ سید جس تے اطلاق ہوتا ہے نا وہ مولا علی کی اس اولاد تے ہوتا ہے جڑی اللہ نے سیدہ زہرا پاک جو عطا فرمائی سیدہ زہرا پاک دے 3 بیٹے نے ایک حضرت امام حسن دوسرا امام حسین تیسرا بیٹا حضرت امام محسن جڑے بچپن سے انتقال فرما گئے سن لہذا 2 بیٹے کی اولاد اس وقت روئے زمین پہ موجود ہے اور جڑا
امام حسن پاک کی اولاد چوے حسنی کہہ رہا ہے، جڑا امام حسین پاک کی اولاد چوے حسینی کہہ جاتا ہے۔ ایک ندیب الطرفین سید ہوتا ہے، یعنی جدا ابا حسنی ہوئے یا امی حسنی ہوئے یا والدہ حسنی ہوئے یا حسینی ہوئے، یعنی والدین وچوں ایک حسنی ہوئے تے ایک حسینی ہوئے، ایدی جڑی اولاد ہے نا اگے او ندیب الطرفین سید کہلاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے سانو نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت سے آقا فرمایا۔ میرے آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے گالی مکا چڑی فرمایا، جے رگا میں شیر خدا دا خون موجود ہے، سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہے، میں ساڑھا دے متعلق یہ عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے نور تیرا سب گھرانا۔ اچھا کئی بار کتنے لکھے ہیں میں کہ قرآن پاک ہے 12واں سپارہ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کے تعبیر پوچھنا پڑے والے محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاضر ہوئے اور آگے کیا لبا جی میں رات خواب دیکھے ہے 11 ستارے ایک چاند ایک سورج میں سجدہ پیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جڑے 11 ستارے نے اے تیرے بھائی نے تے چاند تے سورج تیری ماں تے تیرا ابا ہے تے اے او بھرا نے جنہاں یوسف علیہ السلام نے خوہ وچ پایا۔ حضرت بنیامین تو علاوہ 10 بھائی ایسے ہیں جنہاں حضرت یوسف نے خوہ وچ سٹیا۔ میں پوچھیا کہ جناب دسو جڑے ستارے حضرت یوسف علیہ السلام خواب تکے نے کہ کیڑی شے دا ستارہ ہوندا ہے؟ کہدا ستارہ تے نور دا ہوندا ہے۔ میں کہ پھر سادہ نے جملہ ہے کہ قرآن نے انہوں نے ستارہ آکھیا ہے تے ستارہ ہے نور دا۔ میں کہ جڑے یوسف کو ستان جے او نور ہو سکتے نہیں، وجہ نہیں کیتی جڑے یوسف نو کھوئے سٹن او نور نے، جنہاں یوسف نو تھپڑ مارے او نور نے۔ اور میں نہیں پیا آخنا ہے، رب دا قرآن پہ کیا تو جو ہے نہیں میرے بات یہ آپ کو میں ذرا پڑھ کے نہ سنا دیں اے جڑا قرآن سننا چاہتے ہیں۔ رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے تے میں الحمدللہ اپنے موضوع وفا کرنا دا بندہ اس واسطے میں جائیں بھائی نہیں جانا، جڑا قرآن سننا چاہتا ذرا ایک بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے، اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ستارے دیکھے رأیت 11 کوكبا، وہ 11 ستارے قرآن انہوں نے نور آکے تے کوئی بندہ پریشان نہیں ہے تے جڑے بڑے خدا دے نور نال نبی پاک علیہ السلام اللہ نے اپنے نور نال بنایا۔ حضور کی حدیث سرکار نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله لم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا عقل ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس فلما اراد الله ان يخلق الخلق قسم ذلك النور 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء ب4 اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش ومن الثالث الكرسي ومن الثالث
الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول نور أبصارهم ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنفسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اچھا ہماری تعالی میں شروعی میں حدیث لے کے آیا ہے حضور کو اللہ نے اپنے نورانی جلوہ نال بنایا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام بڑے نے اللہ دے نور نال تو ہن سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں کہ جڑے یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہوے جی او نور بن سکدی ہے. جڑے مصطفی کریم علیہ السلام دے نور نال بنے. بلکہ اعلیٰ حضرت بڑی گل کی فرمایا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. کسی دا خمیر ملکہ دا چودریاں دا خانہ دا اعلیٰ حضرت فرماندے نے خون خیر الرسل سارے رسولوں نے سردار نے خون دے بچو جدا خمیر بنے آؤ. اور ہی بولے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیناس دینت پہ لاکھوں سلام، جن کا یہاں چلنا دیکھا مہو مہر نے، جن کا یہاں چلنا دیکھا مہو مہر نے، اس رضائے نزاحت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا کو یہ باپا ہیرا. حیدرہ دوگ مل کے بڑا مار گئی ماحول بڑھ جائے گا. سیدہ زہرا کو یہ باپا ہیرا، سیدہ زہرا کو یہ باپا ہیرا، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. کچھ بات نہ سبحان جدو سیدہ پاک سے ولادت بعد سعادت کا ویلا قریب آیا نا دے وہ ویلا ہے کہ جدو مکے دی عورتاں نے سیدہ خدیجہ کو نال بائیکاٹ کیا. انہاں آکھیا ساڈے آنکھیں نہیں لگی، بظاہر جے کول مال و دولت نہیں او دے نال شادی کیتی، پھر کلی شادی نہیں کیتی، سب کچھ او دے نام تو لٹا چھڈیا. لہذا اسی تیرے واسطے سے کام نہیں آنا تے جویں حضرت آمنہ پاک دے کول سرکار آن لگے تے او دو حضرت آمنہ کول بھی کوئی نہیں سی. تے میں جب سیدہ زہرا پاک دی ولادت ہون لگی ہے نا آپ کو بھی کوئی نہیں، سرکار ہمارے ہرا وچ عبادت پہ کر دے نے گھر کوئی نہیں. حضرت سیدہ خدیجہ فرمانیہ نے ولادت کے بعد سالوں کا ویلا چلی آیا تے میں بڑی پریشان ہاں کہ ہن کی بننا ہے کی ہوے گا. اچانک چار اٹھے تو میں قد دینا اور میرے قبر دے اندر تشریف فرما. ایک کہندی میرا نام آسیہ ہے، دوسری کہندی میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ ام کلثوم ہاں، تیجی کہندی میرا نام مریم ہے، چوتھی حضرت حوا کے متعلق آیا کہ باقی یہ ساری جنتیاں ہورا نے اساں تیری شہزادی دیاں دائیاں بن کے آئے. بیٹی ویسے پیاری ہوتی ہے سبحان اللہ. سمجھو ہے جی سرکار نے فرمایا الوالد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت. ہر نعمت کا حساب ہے، رحمت کا حساب ہے. ہر نعمت کا حساب ہے، آپ نعمت کا حساب ہے، زبان نعمت کا حساب ہے، ہاتھ پیر ہر شے کی نعمت کا حساب ہے، رحمت کا حساب ہے. اور یاد رکھنا نعمتاں منگنیاں پیندیاں نے، رحمت اللہ بغیر منگے دیکھنا. نبی پاک نے فرمایا اللہ جنہوں دو بیٹیاں دے وے کہ دھی دے جمن دے بھی انج خوش ہوئے جنہیں پتر دے جمن دے خوش پتر دے جمن دے لڈو بڑے دے دھی دے جمن دے بھی خوش ہو کے مٹھائی میں منہ نہ بڑا ہویا. فرمایا اللہ نے تین بیٹیاں دو بیٹیاں میں پیدا ہوئی ہے، خوشی کا اظہار کرے، رزق حلال نال پالے، جوان ہو جانا تو شادی کرے.
فرمایا قیامت والے دن بندہ جنت وچ میرے نال انج اکٹھا ہوے گا جویں دو اپنی اکٹھی کئی بندے کہانیاں نو مار دے اس گل تے طلاق ہی دے سکتے ایسی خبراں بھی آندیاں نے کہ جناب کی کیوں پیدا ہوئی میں کہ کملے او دے واسطے ہیں کہ بد نصیب بندہ ہے کہ جڑا اپنی بیٹی دے جمن تے بیوی نال غلط بولنا ہے اور معاذ اللہ بیٹی کا اکرام نہیں کرتا عزت نہیں کرتا احترام نہیں کرتا میں کہ جس نبی دا کلمہ پڑھنا ہے کہ سوچ لے کرو اس نبی نو اللہ نے 4 بیٹیاں دا باپ بنایا جو ہے 4 بیٹیاں اللہ نے سرکار کو عطا فرمائیاں اور میرا نبی اپنی بیٹیاں دی کتنی عزت فرماتا ہے سبحان اللہ سیدہ پاک آندیاں حضور اپنی نشست کو کھڑے ہو کے اگے ٹوٹ گئے جان دے جا کے سرکار اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ دے سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے حضور ہاتھ انہوں پیار کر دے اور پھر اپنی جگہ تے بٹھا دے اور لوگوں نے پیغام دیتا کہ بیٹی دی عزت کرنا توہین نہیں اللہ دے آخری نبی دی سنت ہے بڑی بات ہے جس گھر کے اندر بیٹی کی عزت ہے اور جس گھر کے اندر بیٹی کی عزت ہے وہ تے خدا بھی راضی ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری بیٹی سیدہ جنتی حورا وچوں ایک حور بنایا اور ایک اس اصلی کا کرنا سرکار نے 4 شہزادیاں اللہ نے اعزاز بخشی ہے کہ حضور علیہ السلام نے 4 بیٹیاں جڑا عوارض نسوانی نے اللہ نے انہاں کو محفوظ رکھے ہر عورت والے ہونے تو بعد وہ کوئی معاملات ہوتے ہیں مہینے چو 8 دن کم از کم 3 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن ایسے دن ہوتے ہیں جنہوں اسی حیض دے دن آخر ہیں جنہ دنوں دے اندر عورت نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی جناب تلاوت نہیں کر سکتی ویکھ کے بھی بغیر ویکھے بھی مسجد داخل نہیں ہو سکتی طواف کعبہ نہیں کر سکتی ان دنوں دے اندر عورت ایک نماز معاف ہے روزہ معاف ہے وہ روزے دی قضا کرے گی نماز کی قضا نہیں کرے گی لیکن اللہ نے میرے نبی نے شہزادیاں نو انہاں تو پاک رکھیا ہے سیدہ پاک دا بیٹا امام حسن پیدا ہویا ہے یا امام حسین پیدا ہویا ہے ادھر انہاں دی ولادت ہوئی ہے ادھر نماز دا طے ہویا ہے سیدہ پاک نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے اپنی نماز شروع کر گئی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت سیدہ زہرا پاک کی سہیلی ہے حضور دی بارگاہ جا کر دیے یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے اور بچے کی ولادت تو بعد 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی یہ نفاس کا خون ہے حسن پیدا ہویا ہے کہ تہاڈی بیٹی سیدہ زہرا نے مصلی بچھا لیا ہے یہ مینوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا سرکار نے فرمایا پریشان ہونے کی لوڑ نہیں اللہ نے میری بیٹی فاطمہ نو جنت دی حورا وچوں ایک حور بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں ہوا اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب معراج رات گیا جبریل نے مجھے پیش کیا میں جنت سے کھاتا میں واپس آیا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ملاقات ہوئی فرمایا اللہ نے اس سیب دا اثر حمل دے ذریعے سیدہ زہرا پاک کی صورت میں عطا فرمایا نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ پاک فرمانی نے حضور کھڑے ہوئے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک کا سر مبارک سونگ دے حضرت عائشہ ترجیح حضور آپ متھا چومتے ہو لیکن سیدہ زہرا پاک کا سر مبارک کو سونگ دے ہو فرمایا جب میں سیدہ کا سر مبارک سونگنا نا میں نے جنت دے اس سیب دی خوشبو آ گئی اللہ نے نسوانی ہوا ذات کو محفوظ رکھے اور کیا مقام ہے سیدہ کائنات کا جنہ دا ابا جانتی ہم نبیاں دا سردار جنہ دا خامد ولیاں دا سردار بیٹے جنتی جبانہ دا سردار آپ جنتی اوقا دی سردار میں نہیں آگنا جس
سے پاک عن حذیفہ قال قلت للنبی عینیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوصلی معه المغرب واسأله ان يستغفر لي ولكن فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب حتى صلى العشاء ثم انتقل فسمعته فسمع صوتي فقال من حذيفة قال قلت نعم قال ما قال غفر الله لك ولأمك إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مٹھے مٹھے زبان کلام کی دی حضور دا فرمان. ہر بندہ نہ بولے جو اپنے نبی دی گل سن کے خوشی ہوئی اس کو نہ بولے نہ سبحان اللہ. ہر بندہ اپنی مرضی نال پیا بولدا ہے. میرا نبی جو بھی بولدا ہے رب دی مرضی نال پیا بولدا ہے. خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي مفہوم نہیں بنتا ہے جو تو پانا کوئی بولے تیرا یاد ریس کرے بھیجے دے منہ چورم بولے تے بولے دادگار نے بڑی سوڑی کر کی دی فرمایا کوئی او مصر نہ بول دی جو بہتر الانبیاء سید الانبیاء علماء پہ کرنا آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو فاطمہ اللہ نے انہوں جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. میرا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے. میرا حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار. تجھے گر پارا شاہ کونین ہے تجھے گر پارا شاہ کونین ہے زوجہ مرتضی ام حسنین ہے تجھے گر پارا شاہ کونین ہے تجھے گر پارا شاہ کونین ہے زوجہ مرتضی ام حسنین ہے مظہر شوکت سید الانبیاء مظہر شوکت سید الانبیاء تیرے اوج نفاست کی کیا بات ہے تیرے نانا زمانے کے مختار ہے تیرے نانا زمانے کے مختار ہے اور بیٹے بھی جنت کے سردار ہیں تیرے نانا زمانے کے مختار ہیں اور بیٹے بھی جنت کے سردار ہیں تیرے سرتاج حیدر علی مرتضی سرتاج حیدر علی مرتضی تیرے گھر کی سخاوت کی کیا بات ہے جیوانا بول رہا جڑی آپ جنتی اور پانی سکتا شانائے نہیں
حضور سجدہ کرن قیام کرن آیت اتر دی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا محبوبات تھوڑی دیر سو میں جایا آرام بھی کر لیا یہ باپ دا مقام ہے تے جدو سیدہ دی باری آندی ہے حضرت امام حسن فرما دے نے میری امی عشاء کی نماز پڑھ کے نفل شروع کر دی پہلی رکعت دا پہلا سجدہ تو سردیاں دیاں لمبیاں راتاں اجے پہلا سجدہ نہیں مقدہ سی حضرت بلال اذان شروع کر دے پر سب سجدے جو کہنے انہیں اٹھا کے کہنے یا اللہ راتاں ایٹیاں چھوٹیاں بنائیاں نہیں اجے میرا سجدہ نہیں مکیا تیرے یہ رات پہلے مک گئی جو ہے میرے بات یہ وہ مقام ہے سرکار نے فرمایا جو عائشہ کا میدان ہونا ہے اللہ فرمائے گا اپنی نظریں چکاؤ 70,000 حوروں دے چھرمٹے سیدہ کائنات گزریں جی والدہ ہون درہ سیدہ پاک دے زندگی دا دوسرا ہے جڑا سادے واسطے مشعل راہ اس اپنے کردہ بھی ماحول بکنے یہ بیٹی کا معاملہ سیدہ پاک علامہ اقبال بڑی گل کی تھی فرمایا حضرت سیدہ مریم پاک کی بڑی شان پر ہے ایک کو وجہ تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ لیکن فرمایا سیدہ پاک دنیا ترے نسبتہ میں فرمایا نور چشم رحمت للعالمین امام الاول واقعی پہلی نسبت میں سے حضور کی شہزادی دوسری نسبت فرمایا بانوے فرمایا بیوی کے لیے تاجدار حالتہ مشکل کچھا شہر خدا تیجی نسبت سے ماں یہ شہزادیہ کی ماں پہلی نسبت بیٹی شان فضائل خصائص کمالات کو انہیں کہ قرآن بیان فرمایا جنہ دی گھرانے دی طہارت کی ذمہ داری اللہ آپ دائی خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماتا ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا کائنات قرآن پاک کے اندر جنہاں کی طہارت کا ذمہ آپ رکھا ہوئے دوسرے مقام نے فرمایا سالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى فرمایا میری محبت میرے مال کی محبت اعلان کرو گے تو پر گزارا ہونا ہے اور شان کے مقام میں لیکن یاد رکھنا اللہ کا اجرا کو طریقہ رب کی سنت دے اللہ جن بھی جو دیتا ہے پہلے وہ ازواج کی بٹی میں جو اتارتا ہے جتنا بڑا امتحان ہوئے گا اتنا بڑا انعام ہوئے گا مقام سنیں جنت کی سردار امتحان کی بچپن تو ہی تکلیف حضور علیہ السلام نے حضور فرمایا سیدہ زہرا پاک آپ ادا بچپن مبارک ہے کافران ظلم مستم کدے کوئی ظلم کر رہے ہیں کدے کوئی کر رہے ہیں حضور علیہ السلام سجدے میں چنے حرم پاک کے اونا بیمانہ کوٹ کی کوڑی چھوٹ کے سید نبی پاک علیہ السلام نے کانٹ پر رکھی ہٹونا بھی سیدہ زہرا پاک حضور زخمی ہوتے نے کپڑے جلا کے انہوں نے راکھ بڑھا کے زخمات مرم انہوں نے سیدہ پاک حضرت خدیجہ دا مثال ہویا پہلیاں بیٹیاں دے نکاح ہو چکے نے چھوٹی بیٹیاں نکاح بھی کوئی نہیں ہویا ہے ماں دی جدائی پھر حضور علیہ السلام دے حکم تے ہجرت مبارکہ پھر جو شادی دا معاملہ ہے علیحدہ داستان ہے لیکن کوئی یہ کلمہ ایسا نہیں آیا کہ سیدہ کائنات کی زبان سے کسی قسم سے اللہ دی بارگاہ کو شکوہ یا شکایت حتیٰ کہ جب نکاح مبارک ہو گیا تائیدار اللہ تعالیٰ مشکل چچا شیر خدا دی بیٹی بڑھ گئیاں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی نے معاملات کی نے چکی بھی آپ پیستی سن چہڑو بھی آپ دے دیا
روٹیاں بھی آپ پکاندیاں نے، برتن بھی آپ دھوندیاں نے، گھر دی صفائی بھی آپ کردیاں نے، بچیاں دی دیکھ بھال بھی آپ کردیاں نے، حتیٰ کہ حق مبارک دے اوپر زخم ہو گئے، برم پہ گئے۔ مولا مشکل پوچھا شیر خدا آگے کہنے لگے سیدہ آج بڑے بابا جان کو بڑا مال غنیمت آیا ہے کہ میرا بھی حصہ بنتا ہے، اس کرے میں چلو چل کے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے واسطے کو خانہ بھی دان کر لو، میرا بڑی مدد کرے، قبل کر ہو میں تے چکی تک کھیس دیا کرے نا پردے کی صورت کے اندر۔ سیدہ زہرا پاک مولا علی دے آخر دے گئی نبی پاک علیہ السلام واسطہ دی حضور میں نو کوئی کلا احاط میں کھو رکھے میرے حتہ کے چھائے پہ گئے، کوئی کلا غلام تو میں مل جائے، کوئی باندھی ہو جائے، میری خدمت کرے، میرے نال مدد کروا دے۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹی تو ذرا گھر چل میں آ رہے، سیدہ پاک گھر آئیاں، حضور پیچھے آئے، نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں اس کو آلہ کام نہ دسا، حضور کیا کام ہے؟ فرمایا تو عشاء کی نماز پڑھ لیا کرنا، تے مصلی تے رہ کے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کر، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیا کر، تے 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر۔ اے جڑا وظیفہ ہے نا اے غلام تو زیادہ فضیلت والا ہے۔ ساڑیاں بیٹیاں کہتیاں سہولتاں نے، اور میں اپنا ہونا کہ سانو تو اسلام واسطے کچھ بھی نہیں چھوڑنا پیا، واللہ سانو اسلام واسطے کچھ بھی نہیں چھوڑنا پیا، نہ سا ہجرت کی تھی، نہ اسلام کے خاطر سمارا کھا دیا، نہ سانو چلے کسی مسجدوں روکے ابھی تو آج دوبارہ مسجد نہ بڑی تو اللہ کا نام لینے، نہ کسی آکے ابھی تو قرآن نہیں پڑھنا، نہ کسی آکے تو قرآن نہیں گئنی، نہ کسی آکے تو زبان کا نہیں آکھنا، نہ سانو گھروں کڑے آکے سے، نہ سانو مارے آکے سے ظلم کیتا۔ پھر بھی جڑے حالات نے ساڑھے اسلام نے جڑا ساڑھا سلوک ہے سانو دے گھر بیٹھے مذہب ملے ہیں، اسی دے مسلمان دے گھر جانتے ہیں، اسی کچھ بھی نہیں چھڑیا، اسلام دی خاطر کوئی مار نہیں کھا دی، تاہمی سانو اسلام دی وہ قدر و قیمت نہیں ہوئی، جنہاں سب کچھ چھڑیا، وہ جو نہیں کہتی سب کچھ چھڑیا سیدہ پاک نے، کارج خدمت خاوند بھی راضی ہے، اولاد بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے خدا۔ اور ایک دن سیدہ پاک روٹیاں ہوئیاں پکان گرمیاں دے دن تبوک پہ بیٹھی، آج تک وہ باپ خدا دے حالات وکھرے ہوندے، حضور آئے تھے نبی پاک علیہ السلام جب آئے تھے کہ بیٹھی پسینوں پسینی، آج تک باپ خدا جو نماز پڑھ لی سے میں تو میری روٹیاں واسطے بھیجے، حضور مسکرا کے فرمان لگے اچھا میری بیٹی کم پہ کر دی، حضور نے فرمایا تو نال ہونا نال ہوگی، حضور تلور دے بیگ ہے، فرمایا چلو ایک پیڑا میں بھی بخاؤ میں بھی تھوڑی نال بدل چلا۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء آپ نے جناب والا پیڑا مبارک کرا، حضور نے روٹی بنائی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے روٹی لا چھڑی، جب روٹی تنور چلا لئی، حضور اٹھے دے آ گئے، کمرے میں آ گئے، سیدہ پاک بیٹھیاں نے، آپ جناب والا اقتدار وچ روٹیاں پکن دے میں اتار کے واپس اندر جاواں، کافی دیر گزر گئی، حضور نے فرمایا بیٹی روٹیاں پکیاں نہیں، ابو جی ساریاں پک گئیاں نے، پر جڑی تساں لائی ہو جدی ہو جی کھلوتی ہے وہ پکے تے میں آواں۔ میرے نبی پاک ہوتے سیدہ دا بازو مبارک پکڑے آئے، فرمایا بیٹی آ جا، اینو میرا ہاتھ لگ گیا ہے، اے تیرا بندہ نہیں، ضرور ضرور پردیاں رون تے آگ جلدی رہے، اینو قیامت تک آگ دا سیک نہیں پہنچنا، جب میرے مصطفیٰ میں کریم دا ہاتھ لگ گیا ہے، میں کٹم لیا، جب ایک دفعہ میرے نبی دا ہاتھ لگ جائے، اور قیامت تک دنیا دی آگ نقصان نہیں دے سکتی، لیکن میرے نبی نے اپنے جگر دا ٹکڑا یا کھیا ہوئے اس فاطمہ کی مقام ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں قیامت تک دنیا دی آگ نہیں سیکھ دے سکتی۔ ایک دن حضرت علی پاک کہا تو ذرا لیٹ ہو گئے، میں خیر ہے نشاء پڑھ کے بڑا لیٹ آئے، مولا علی آکھے کی نساں حضور علیہ السلام کرنا شروع کر لیں، فرمایا سناؤ نا کی کرنا ہو جیسا، مولا علی آکھے لگے بس کوئی نہیں، فرمایا نہیں نہ دسو کیڑی کرنا ہو جیسا، انہیں کہا کیڑی دسو بس آج گل حضرت سلمان علیہ السلام دی چھڑی،
نبی پاک گلاں گلاں دے وچ انہاں دی بیٹی دی شادی دا ذکر کیتا کہ انہاں بیٹی نوں یہ کوئی دیتا دیو کوئی دیتا دیو کوئی دیتا دیا کوئی اتنے باندیاں تے غلام تے نوکر تے چاکر تے فلاں تے فلاں تے فلاں تے فلاں فرمایا اچھا پھر انہاں کے جناب بڑا ذکر ہویا تے صحابہ بڑے خوش ہوئے حضرت سیدہ زہرا پاک دے دل وچ خیال آیا کہ لگدا ہے علی پاک دی نے اتنے سوچ رہے کہ وہ سلمان علیہ السلام دی بیٹی جہیز وچ کچھ لے کے آئی ہے تے میں آخری نبی دی بیٹی ہاں تے میرے جہیز دے وچ ایک جناب کڑا تے جناب اے دو پیالے ایک گلاس تے چٹائی آپ نے گلا گلا فرمایا کوئی نہیں بس سو جاؤ تے باقی پھر صبح سنا دیا اور سیدہ زہرا پاک دے آکھن تے مولا نہیں سو گئے اس ستے سر دی اکھ لگی تے دل دی کھلی تے خواب دے اندر جنت علی پاک میں گھومن جنت دے اندر اعلی قسم کی نعمتاں دے اعلی قسم دے جناب معاملات محلات ایک محل بڑا ہی روشن جب اندر داخل ہوتے دیکھا کہ تخت لگ گیا تو تخت جناب بڑا علی شان قسم دے ماحول بنے ہیں نورانی ماحول ہے بڑیاں باندیاں کھلوتیاں نے ایک وچ ملکہ بیٹھی ہے اگر جب قریب ہوئے تھے دیکھا وہ ملکہ کوئی اور نہیں سیدہ زہرا پاک ہے آپ جلو قریب ہوئے آپ نے بولے چلو قریب ہوئے آپ نے بھی کیسے کہ زہرا پاک تشریف فرمانے آپ نے ماحول میں کیا دیکھ دیا کوئی باندھی پکا پہی جل دیئے کوئی طرح کوئی مشروف پیش پہی کر دیئے اور نرم باندیاں بچو ایک انتہائی حسین و جمیل عورتیں بڑی خوبصورت لڑکی ہے وہ اتجا بھری نظران دیرار سیدہ زہرا پاک پر بیخ دیئے کہ آج سیدہ پاک ایک نظر میرے والی گئے کھلائیں لیکن سیدہ پاک کی توجہ کوئی نہیں گئی حضرت علی پاک در بچ خیال کر دینے ہیں کاش اگر دیکھن تے ایک نظر میری بیوی ہو دے والی گئے کھلوے خیر آپ کھل گئی ایک آنکھ کھلی ایک حضرت بلال دلان دیتی ہے حضرت علی پاک نے سیدہ زہرا پاک نو آکھیا جب اجازت ہو رہے کہ میں تو خواب میں سناما فرمایا نماز پڑھو خواب میں سناما نہیں نماز پڑھو سیدہ زہرا پاک جا کر مولا علی نماز پڑھ کے واپس آئے آپ نے فرمایا علی تو سراتی خواب دیکھے ہیں جی دیکھے ہیں فرمایا خواب کے اندر جنت دیکھیے فرمایا دیکھیے فرمایا جنت کے اندر محل دیکھے فرمایا دیکھے ہیں محل دشمن دیکھے فرمایا دیکھے ہیں فرمایا اور مجھا پوچھنا کہ وہ لڑکی کون ہے جڑی بنا بھی بڑا بڑی محبت نام میرے بل دیکھ رہی ہے فرمایا اے یہ تینوں دسنا ہے وہ جڑی محبت بھائیاں نظر نال التجائی نظر نال میرے دیکھن دی محتاج ہے فرمایا تو سے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی یہ جمعہ پڑھ کے مولا علی کارا ہے لے سیدہ زہرا پاک کو شاید خیر نہ لے آئے مانا کہ جناب آج حضرت عثمان غنی دعوت کی چیزی سرکار دی نالی آکھا جمعہ پڑھ کے گھر کوئی نہ جائے سارے میرے نال چلن حضور دے صدقے تواڈی بھی دعوت ہے فرمایا اچھا سناؤ نہ ذرا دعوت دا کیا حال ہے انہوں نے کہا حال کی ہونا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو ٹورے نا حضرت عثمان غنی ایک ایک قدم گنے ہیں سیدہ زہرا پاک فرمایا پھر جب گھر پہنچے حضرت عثمان کہا یا رسول اللہ مسجد نبی تو لے کے میرے گھر تک تواڈے جتنے قدم آئے ہیں میں تواڈے آن کی خوشی کے اندر ایک ایک قدم دیکھ کے خدا کا ساتھ کراں گا بڑی دعوت کی تھی کہ نبی پاک لا کے خوش ہوئے سیدہ زہرا پاک نے دل میں خیال آیا کہ کاش علی سوچ لے ان کے بھی کاش میں بیٹا مالدار ہوں فرمایا چلو کوئی نہیں ہفتہ گزرا اتوار سوار منگل بدھ جمعرات پھر دعائے نہ جمعہ تے مولا علی کی تیاری جمعے دی جلال شہادت جا کے ٹرن لگے بوئے نکلن لگے نے سیدہ زہرا پاک کہ علی میری بھی گل سن لے جی فرمایا چلو ہن جمعہ پڑھے نا تو جمعہ پڑھ کے کہ تو صحابہ اٹھن لگن کہ تو فوراً اعلان کری بھئی آج کوئی اپنے گھر نہ جائے آج تہاڈی بھی دعوت ہے میرے گھر تے میرے مصطفیٰ کی دعوت بھی ہے میرے گھر میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلام مولا مشکل خوشا شیر خدا نے جمعے دوبارہ لگی دی کملی بایا بھاڑی دعوت ہے لیکن نام یہ فوراً جناب سوچی بہ گئے میں اعلان تے کروا چھڑیا پر گھر دے حالات نے میں نے بتائے سیدہ زہرا پاک نے فرمایا سی میں انہوں نے توجہ نہیں کی تھی ہن گھر تک کرتے ٹائم میں کھانا
کوئی نہیں، گھر کے اندر کے معاملات وکھرے نے، ہن میں جناب اعلان بھی کروا لیا کہ پریشان ہوئے سجدہ کیا سی جو حضور قرآن ایک قدم گندے آیا جے اور مولا علی نے محبت دے جوش جذبے نال اعلان تے کروا دیتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کی گل حضور دعوت میرے گھر ہے کہ جتنے صحابہ آئے نے اتنا بولا سارے میرے نال دعوت دے جان گے اور نبی پاک علیہ السلام مسکرائے حضرت علی نے پھر حضور دے ٹرن تے قدم گننے شروع کر دیتے ایک علی پاک نبی پاک لے کے ٹرے نے ایک سجدہ پاک میں زور دی نماز پڑھیے پڑھ کے مصلی بچھایا ہے مصلی بچھا کے رب دی بارگاہ دے اندر سر سجدے میں جھکایا ہے مولا آج تیری بندی تیرے نبی دی بیٹی اے فاطمہ دی عزت دا سوال ہے آج جناب فاطمہ دی عزت دا معاملہ ہے علی پاک دے اے دل دے وچ خیال آیا ہوئے گا کاش میرے کول بھی دولت ہوندی کاش میرے بھی سسرال والے میں اتنا کچھ دے دے میں اتنا بڑا دام کا کرتا سرکار دیا آج مہربانی فرماؤ اگر مریم واسطے جنت جو پلا سکتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام واسطے آسمان کو دسترخوان آ سکتا ہے اگر جناب والا موسیٰ علیہ السلام کی امت واسطے میں سلوہ اتار سکنا ہے یا اللہ اج سیدہ دی جھولی نو خالی نہ دے اج سیدہ دی جھولی خالی نہ ہوئے اج میرے نبی دی آمد آمد ہے وہ عرشاں تے جان والا محبوب ہے اج میرے بیٹے بچے آ رہے ہیں یا اللہ مہربانی فرماؤ سیدہ زہرا نو رسوا نہ کری اج شرمندہ نہ کری تو میرے نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو لے کے آئے نے مولا نے پردہ کروایا ہے باہر انتظام ہو گیا ہے اور علی پاک گھر کے اندر داخل ہوئے نے گھر کے اندر ایک جناب والا دیچ گئی ہے دیچ کی چڑھنے دے ان کے جناب والا ڈھکن دیتا ہوا ہے کہ نالی پاک سب سجدے وچ رکھ کے رو رہی ہیں کہ میرا نبی داخل ہویا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا علی میری بیٹی فاطمہ پاک سب سجدے وچ اٹھا لوے جبریل السلام بھی دے گیا ہے نالے پیغام بھی دے گیا ہے جبریل کہہ گیا کملی والیا اللہ نے بڑی دعوت قبول فرما کے سیدہ پاک نے کرم نوازی فرمائی ہے اپنی بیٹی ماں کو سب سجدے وچ اٹھاوے کہ ڈھکن چکے اللہ نے جنت جو کھانے کا بندوبست فرما چڑھے آئے میرے نبی نے سیدہ زہرا پاک اٹھایا اٹھا کے جناب نے فرمایا اٹھ زہرا تیری دعائیں قبول ہو گئیاں نے تیرے صدقے از صحابہ جنت کا لنگر کھان گے میرے نبی نے لنگر مبارک شروع فرمایا ہے یہ 10 دی ٹولی کے اندر صحابہ روٹی کھانے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں خدا کی قسم اور پچھلے جمعے عثمان پاک دعوت کی دیے بڑے بڑے عالی شان لنگر کھانے رہے ہیں آج تک ایسا لنگر نصیب نہیں ہویا آج تک ایسا کھانا نصیب نہیں ہویا پھر آج نصیب سے آؤں گا ابو بکر باکر قدر کمی والیا اے دسو تے صحیح اے لنگر پکاؤن والا کون ہے اے عالی شان لنگر اے دنیا دا لگتا ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو سچ میں آگنا ہے اے دنیا دا لنگر نہیں اے بھیجن والا خدا ہے لے کے آن والا جبریل علیہ السلام ہے نبی پاک علیہ السلام نے پھر جبریل پیغام دیتا ہے کملی والیا عثمان غنی نے تواڈے آن دیکھ کے قدم دیکھ کے غلام مراد کیتا ہے جتنے قدم تساں اپنی مسجد چوں سجدہ زہرا پاک دے بیٹے تک لے آندے نے اللہ ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک ہزار او اللہ جنہاں نے جہنم واجب ہو چکی ہوے گی اللہ انہاں جہنم چوکا دے کے آج اس دعوت دے صدقے جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا کون سیدہ کون طیبہ کون طاہرہ کون زاہدہ کون عابدہ کون راکعہ خدا دی قسم حسنین کریمین بیمار ہو گئے نے اے شہزادے جدو بیمار ہوئے نے ایک جناب بڑا ٹھیک نہیں پہ ہوں گے مولا علی پاک نے منت مان لئی سیدہ زہرا پاک نے منت مان لئی اگر حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے اصل جناب بڑا 3 روزے رکھاں گے آج در منتیں عجیب و غریب نے ایک جناب بڑا ڈھول بجاؤں دی منت ہے ایک جناب بڑا چادر چڑھاؤں دی منت ہے جناب اللہ چادر ضرورت کے مطابق دے جائے گے لیکن منت او من جنہیں تے خدا بھی راضی ہوئے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے مصطفیٰ کا گھرانہ بھی راضی ہوئے منت من اس گل دی کہ جناب میرا کم ہو جائے میں نمازاں پڑھاں گا میں روزے رکھاں گا میں حج کراں گا میں غریبوں کو کھانا کھلاواں گا آپ منت
بے حسنین کریمین میری مارون پہ منگی گئی ہے سیدہ زہرا پاک نے مولا علی نے منت مان لی شہزادے ٹھیک ہو گئے اور مولا علی دنیا مزدوری کر کے آئے نے کوئی مڑا موٹا جو لے کے آئے نے مسیح کے دارے پیس کے روٹیاں بڑھائیاں نے افطار کا ٹائم ہے ایک یا بولت رہے روٹیاں حضرت علی پاک دسوں میں روٹی ہے زہرا پاک حسنین کریمین دسوں میں روٹیاں اگر افطار کا پہلا ہی قریب آیا ہے ایک رو پارو باب پہ آتی ہے یتیمہ مدینہ پھر کے آیا ہر قوت صدا دیتی ہے ہر کسے پسو لنگر نہیں ملیا تراتے مطلب حکم حالات بڑے خراب نے کوئی آج میں سیدہ نبوت بخاری میں موڑے آج میں سیدہ نبوت پہ آیا جو آواز دیتی ہے سیدہ زہرا پاک نے اپنی روٹی اٹھائی اٹھا کتنا بڑا دے چھڑی انہوں حضرت حسن پاک حسین پاک کا کیا کہ اممہ کی روٹی یتیم لے کے جاوے گا اساں سے اپنی روٹی پیش کرانگے مولا علی نے بھی روٹی پیش کر لئی اے آپ نے پانی مفتار کیتا ہے ساتھ بھوکیاں گزر گئی صبح جناب سہری میں پانی مال کی تھی مولا علی پھر کر مزدوری کرن سارا پر مزدوری کی تھی بھوکیاں آپ کے روزے دے اندر پھر جناب واپس آئے نے آپ نے آگے آٹا پیش کیتا ہے سیدہ زہرا پاک روٹیاں بنائیاں نے شام ہو گئی ہے پھر جب افطار کا ویلا قریب ہے روٹیاں سب نے موجود نے باروں آواز آتی ہے وہ نبی کے گھر والے ہو میں قیدیاں میں آزاد ہو کے آیا میرے حق کے پیچھے بھی کوئی نہیں میں نے کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں میری روٹیاں پکانے والا بھی کوئی نہیں میں بڑے دروازے تے جا کے سوال کیتا ہے میں نے کدھروں خود نہیں ملیا آج مہربانی فرماؤ میں قیدیوں تے کھانا دیو اسے طرح میری سیدہ روٹیاں دے چھڑیاں حسنین کریمین مولا علی نے روٹیاں اٹھا کے دتیاں 2 دن گزر گئے تیرا دن آیا پھر روزہ مولا علی مزدوری کر کے آئے تیرا دن شام دا پھر افطار کا ٹائم ہے وہی روٹیاں نے باروں آباد آنی ہے میں قیدیاں پہلے دن یتیم ہے دوسرے دن قیدی جناب والا قیدی ہے تیسرے دن مسکین بن کے آگے آئے آپ روٹیاں دیدیاں نے جب 3 دن روزہ رکھیا پانی نال افطار کی تا پانی دے نال جناب والا پھر رب دا پیغام آ گیا اللہ فرماندا محبوبہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ میرا سلام بھی دینی میرا پیغام بھی دینی ایک تیرے قوت تو کدے یتیم بن کے آیا ہے کدے مسکین بن کے آیا ہے کدے قیدی بن کے آیا ہے اے کوئی عام نہیں اے میرا بھیجا جبریل ہے تیرا علی جبریل کہتا ہے سونیا اپنی بیٹی فاطمہ کو آکھیا دے میں اس کا شکریہ ادا پیا کرنا جو نے دن میں اپنے بوئے کو خالی نہیں بھیجیا اے جناب والا جدو گل سیدہ زہرا پاک تک پہنچی ہے پھر رب نے قرآن اتاریا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینہ و یتیمہ و اسیرا محبت اندر یتیماں نو لنگر دین مسکیناں نو لنگر دین فرمایا قیدیاں نو لنگر دین اللہ جناب والا انہاں نو اجر عطا فرمائے گا جبریل نے آکھیا میرا شکریہ ادا کریا جے حضرت سیدہ زہرا کا جواب کہ لفظ سیدہ کی زبان جو نکلے نے اللہ نے قرآن بڑا چڑھیا فرمایا او جبریل نے پیغام دیتا جائے ایسا تن روٹیاں تیری وجہ تو نہیں دنیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا اساں تے تینوں لنگر او دے نام تے دتا ہے جے دے نام تے ساری کائنات دے لنگر تے کوئی پھل نہیں مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا سیدہ زہرا پاک دے پترا دی خدمت دا صدقہ دے میں چاہنا کہ یہ آستانے تے آ کے کوئی محروم نہ جائے ایک ماحول بن جائے پتہ لگے اسی صحابہ والے بھی اسی ہیں اہل بیت والے بھی اسی مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا جدا بھائی جڑا ملکہ خانہ پی ایم نے دنوں کرے منہ تھلے کرے جڑا زہرا دے پترا نہ لو کرے ہاتھ کھڑا کرے نہ ماشاءاللہ ایڈا مجمع میں ملتانوں آ کے اتنا سفر کر کے اتنا زوم لبے پڑھنا بھائی ابو میرا لگے ماشاء تو ہٹا بھی سیدہ کی نوکری سے لگے نہ میرا نہیں پڑھنا معافی ہے پر میری دعا ہے مسافر بندہ یا اللہ نے سیدہ نہ دے کروچی وال وال کرے قیامت تک کو دیا نسلہ میں کو گمگا نہ جملے جڑا آج چو کے پڑے قیامت تک کو لولا لگنا نہ جملے مجھے پہ اتنا
کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تک تاجدہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا آپ پتہ نہیں جڑا زیادہ ہم کھڑا کر کے آتے ہیں اس گھرانے کا جب سے میں نوکر میں تکنا پیا کڑے کڑے نوکر بن کے بیٹھے نے کڑے کڑے ہجے اپنے آنکڑے چی بیٹھے نے وہ کملے ہو اللہ جبال گھرانا ہے ادھار نہیں رکھدا اے جناب رونا بالکل ادھار نہیں رکھدا کوئی نوکر ہوئے نوکری کرنا ہوئے اے تھے کہ وہ ہو رہا ہے جو بھی جنت و آزادی کا ٹکٹ لے کے جانا ہے اپنی خوش قسمتیاں کے نام کرو اپنے مقدرہ کے نام کرو اللہ پاک نے مسیح العقیدہ بنایا ہے صحابہ والے بھی اسینا آل بیت والے بھی اسینا نبی نے چاروں بیٹے والے سنی نبی پاک کے سارے صحابہ حیات رہنے والے سنی خدا کی قسم آستانہ دیا تو نہیں رحمت اللہ تعالیٰ رہے آپ کا پیغام ہے لوگوں کسی بھی گاڑیاں دیکھ کے کسی بھی جنت والا معاملات دیکھ کے کسی بھی جنت والا عجیب و غریب خیر چلی حرکتاں دیکھ کے اپنا عقیدہ برباد کروں دی لوڑ نہیں ساڈا عقیدہ ذات علی حنویری والا ہے ساڈا عقیدہ بابا فرید والا ہے ساڈا عقیدہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ والا ہے او جس سارے بے ایمان بچالو فرمایا سی بے ایمانہ تو آخنا میں نبی آقا دے میرے نام نپڑ میرے ہاتھ ہاتھ پڑا جو سبحانے بے ایمانہ کے عزیز میں لاہور آگا پیر میرے نشاہ فرمایا لاہور صحیح آقا لگا جناب لاہور دے وچ میرے نال مناظرہ کرنا پینے پیر میرے نشاہ فرمایا مناظرہ بھی کرنا مانگے آقا لگا عربی چولے گا عربی کرنے آقا لگا تحریری مناظرہ کے کرنے آقا لگا میری اہلی شرط 250 شرط بے ایمانہ کیا پیر میرے نشاہ ساریاں منیاں فرمانا تے تیریاں ساریاں منگا وہ ایک تے میری نہیں مان گئے وہ لگا تھوڑی کہڑی ہے فرمایا میری کوئی شرط ہے کاغذ قلم میز تے تو رکھ دے کاغذ قلم میز تے نہ رکھنا بیگل پڑھو کہ تو بیٹھ جا بیگل پڑھو کہ نہ بیٹھ جانا تو اپنے قلم کو حکم دے کہ آپ لکھ وہ اپنے قلم کو حکم دے آندا اٹھ کے آپ نکلے وہ جدا قلم اٹھ کے آپ لکھنا شروع کرے گا اوئے تے سچا ہوئے گا کوئی نہیں تو تیرے بابے نو ناتھ ساڑھے بابے نہیں پائی یہ آپ کا تاریخی جملہ فرمایا جانے مردے میں جملہ کرامے دے اٹھا میرے مرید اندر کتاب کا یہ راستہ دے سیف چشتی آئی پیر میرے نشاہ دے ایہی پیغام پیر میرے نشاہ دا کسے نوے کہ اپنا عقیدہ نہیں بدلانا ہر شہر نہیں لے لو اسی صحابہ والے بھی آئے اسی اہل بیت والے بھی آئے اسے واسطے میں ماحول بنانا چاہنا پتہ لگے سارے ماشاءاللہ محبت نہ لائے ہو سارے سیو نقیدہ بیٹھے ہو آگو نگلا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بولو نظرہ نوکر بنو یاد اس گھرانے کا جب سے میں نوکر مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لخمس مفرد فيها حد القضاء العاقمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إلهي بحق بني فاطمة بأرض يئيما بني خاتمة يرتع بتمرد بني والبدور مناو دستو دامان آل رسول سجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ عاملہ اکملہ محدثہ مفسرہ حافظہ قاریہ عالمہ عاملہ کاملہ اکملہ طیبہ نکرہ مذکرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اس گھرانے کا نہیں پڑھنا متعلق کر رہا ہوں میں جو اس گھرانے کا ذکر کرنا جی تو جبریل بھی خالی نہیں
مٹی وچ ہے نبی دا پیار شامل نبی نبی نہ کریے تے کی کریے ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا کھڑی کھڑی نہ کریے تے کی کریے چرچا اللہ کریم دی نعمتاں دا وہ گلی گلی نہ کریے تے کی کریے آمین نبی دے اسیاں غلام ناصر وہ علی علی نہ کریے اس گھرانے کا جب سے میں نوکر مولا علی دی ہور کی شان پوچھنا ہے مولا علی دی ہور کی شان پوچھنا ہے جے وہ جاوے تے کٹے نو کنی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا کنی کردا مولا علی جڑا وڈو ٹوٹدا ہے میں دا کچھ نہیں علاج کر سکنا علی دا نام سن کے مولا علی مولا علی مولا علی جس دا بھلا چاہن اللہ پاک بھی اس دی بھلی کردا وہ منکر سڑتا ہے علی دا نام سن کے سنی ہر بلے علی علی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر علی دی گل نہ سنا دے اور ہی بولے جڑے جمعہ پڑھا نہ کرنا ہو نہ بولن جڑے جمعے آلے نو سننا ہے حضور کی ایک مولا علی پاک کی سیدنا بلال ایک دفعہ گئے مدینے دے بازار حضرت بلال ویکھے بھوک بڑی لگی عرض کی حضور گاڑی بھوک لگی کپڑے ہوں گے بھوکے رہیے مولا علی پاک فرمایا سامنے خربوزے کی دکان ہے دو لے آئے میں نے بھی کھوا دے کاف دکھا میں نے بھی بھوک لگی ہے حضرت بلال گئے خربوزے لیں دو خربوزے جانے ایک کو رنگ ایک کو سیدی کو نکالی کو واڑی کٹے ایک ٹھکا ایک مٹھا حضرت بلال عرض کے لیے حضور مسئلہ سمجھ نہیں آیا دکان بھی ایک ہے سائز بھی ایک ہے وزن بھی ایک ہے رنگ بھی ایک ہے پیسے بھی ہوتے اتنے کے آگے نہیں ایک پھکا دے کے مٹھا میں نے مسئلہ سمجھ نہیں آیا مولا علی پاک فرمایا میں سمجھاؤں حضور سمجھاؤ فرمایا میں نبی پاک کو سنے ہیں ایک دن میرے سامنے نبی پاک نے فرمایا اے علی اللہ نے کائنات دی ہر شے سامنے تیری محبت قبول کی تھی پیش کی تھی کائنات دی ہر شے سامنے تیری محبت پیش کی تھی وہ جنہیں تیری محبت قبول کر لیں وہ شے مٹھی ہو گئی ہے جنہیں تیری محبت ٹھکرا دیتی ہے وہ پھیکی ہو گئی ہے میں میرا مٹھائیوں میرے نال پیار کرتا ہے سانو پوچھتے ہیں یہ ذرا لیلی ڈاڈا ہوتا ہے کہ ادھر ہوتا ہے کوئی نہیں میں کہا پھر کیا تھا میں کی علاج کرا تو میں ذرا نعرہ لا کے چیک نہ کر رہا میں تمہارے کو پھکا تو نہیں بیٹھا کے لے پتہ لگ جائے گا نا میں میٹھے کنے نے پھکے کنے نے پتہ لگے مولا علی دوبارہ پاک کروانے والے نعرہ چھوٹے چھوٹے دو مسئلے میں دو منٹ لیتا ہے تسی سید ہزارہ پاک نال حضرت سید ہزارہ کی گل کر دے اور رقیہ پاک کو میں کلثوم دی گل کرنے ہو اے بھائی مانا اپنے کہ حضور دی تے بیٹی ہے کی حضور دی چار بیٹیاں ہیں میں کہتا ہوں کہ آتا ہے نہیں کوئی صاحب کریم میں کہتا ہوں قرآن پاک دا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا بابا ناتکا نساء المؤمنین یدنینا کہ پوری آیت ہے اللہ فرماتا سونیا اپنی بیویاں حکم فرماؤ اپنی بیٹیاں حکم فرماؤ پردے دی آیت ہے ایتے فرمایا ازواجکا ازواج زوج دی جمع ہے زوج کے اندر بیوی نو کہ ازواج فرما کے حضور نو اللہ نے دسیا کہ سونیا تیری ایک نہیں ایک تو زیادہ نہیں حضور دی 11 بیویاں میں کہتے لفظ ازواج جمع ہے کہ فرمایا بنت کا نہیں فرمایا بنات کا فرمایا بنات بنت جمع ہے تے بنت کہتے ہیں بیٹی نو اگر ایک بیٹی ہوندی تے اللہ فرماتا یا ایھا النبی قل لی ازواجک و بنتک ایتے فرمایا بناتک وہ قرآن کی نص آ گئی ہے کہ اللہ نے میرے نبی پاک میں 4 بیٹیاں دے دیا سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ زہرا پاک ان ساری دی والا ماردا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ 4 سال آخری گل ہے یہ سی 4 تے مباہلے میں ایک کیا گئیاں نے جدو حضور کی بیٹیاں 4 ہیں تے جدو آیت مباہلہ اتری ہے جدو وچ اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ محبوبہ اے عیسائی تواڈے نال مناظرہ کرن آئے نے
انہاں نوں آکھو پھر تسی اپنی بیٹیاں نوں لیاؤ، اپنی بیویاں نوں لیاؤ، اپنی عورتاں نوں لیاؤ، میں اپنے بیٹے تے عورتاں نوں لے کے آنا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے جب مناظرہ کرنا ہے نا عیسائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ ذرا کھڑی ہو جاؤ، سیدہ زہرا پاک نال سارے صحابہ کرام پردے کی حالت اندر سیدہ زہرا پاک ٹریاں اگے میرا نبی پیچھے سیدہ زہرا پاک پھر حسن پھر حسین پھر آخرت مولا علی جدو ٹرے کافر جناب والا عیسائیاں آخیا اسا مناظرہ نہیں کرنا کیوں انہاں کیا میں جو کر ویکھ رہا ہوں بڑا مولوی آکھن لگیا اے جڑا نورانی کافر پہ آندا ہے اے نہ وچوں اگر کسے ساڈے حق وچ بد دعا کر دتی قیامت تک کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ اے اگر پہاڑ محمد دی دعا کرن تے پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ تو لہذا اسی مناظرہ نہیں کرنا۔ اور قرآن نے ایک منظر پیش فرمایا ومن حاجہ فیہ من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ مناتے دوئے مسئلہ کا اعتراض کر دینے کہ حضور دیاں چار بیٹیاں ہوندیاں تے چاروں نال نہ جاندیاں، یہ تے ایک بیٹی ہے تے ایک ہی نال گئی ہے۔ میں کہا کملے آ من وید دس ایک مباہلہ کدو ہویا ہے تینوں نہیں پتا تے میں دسنا مباہلہ کدو ہویا ہے۔ مباہلہ ہویا 10 ہجری، اے جناب والا 10 ہجری تے مہینہ شوال ہے، 26 شوال ہے یا 26 ذی الحج ہے، 10 ہجری میں مباہلہ ہویا ہے۔ تے میرے نبی پاک دی ایک بیٹی جڑی بڑی ہے سیدہ زینب پاک انہاں دا وصال شوال المکرم 9 ہجری وچ ہویا ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ دا وصال 2 ہجری وچ ہویا جدوں سیدنا نبی پاک علیہ السلام آپ بدر تو واپس آئے سن، حضرت عثمان غنی پاک حضرت سیدہ رقیہ دا تدفین فرما رہے سن، حضرت ام کلثوم دا وصال 7 ہجری وچ ہویا ہے۔ میں کیا جدوں مباہلہ ہویا ہے اودوں حضور دیاں 3 بیٹیاں دنیا تو پردہ فرما گئیاں سن، رب کعبہ دی عزت کی قسم اگر حضور دیاں وہ بیٹیاں بھی زندہ ہوندیاں نا جی میں سیدہ زہرا پاک مباہلے وچ نال گئیاں نے، ایویں میرا نبی اپنی دوسریاں 3 بیٹیاں نے بھی نال رکھیا۔ اے ذکر ایسے گھرانے دا جڑا حکم ہے، بڑے بڑے علماء شیوخ مفسر محدث عالم فاضل 1400 سال تو شروع نے تے شروع رہن گے بھلا انہاں دا مقابلہ کون کرے؟ رب نماز اپنی پڑھاندا ہے ثنا فاتحہ قیام رکوع سجود تشہد اپنا پر ادو تک سلام نہیں پھیرن دیندا، ضرور کہندا ہے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی توجہ نے کی وعلی اس گھرانے نال کون کر سکتا ہے؟ اسی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے سانو صحیح اور عقیدہ آستانہ دیتا۔ آئی دے دور دے صحیح اور عقیدہ پیر لبنا بڑا ہوتا ہے۔ میں ایک گل کر رہا پیا ماشاءاللہ جٹ بندے ہو دیہات دا علاقہ بھی تھوڑا لگتا ہے، شہر بھی ہے دیہات بھی ہے۔ آئی دے دور دے اندر خالص دیسی کو لب ہے بڑا ہوتا، خالص دودھ بڑا ہوتا کہ خالص شہد ادھر ہی چیزیں ہوندیاں طاقت والیاں، شہد دودھ کے ہو جسمانی خوراک خالص میرا بدی تے روحانی قدم کی خالص لب جائے گی۔ جسمانی خوراک واسطے محنت کرنی پہنی نہیں، روحانی خوراک لبن واسطے بھی کوشش کرنی چاہیے ہے۔ خوش نصیب ہو سونے عقیدے والے کو آئے بابا جی نال میری الحمدللہ ایک کی ملاقات ہے، کمرے مبارک کے کسی تے پھر اس ماشاءاللہ کمپلیکس دے اندر وہ یادگار ختم نبوت کانفرنس سی میرے خیال جمعہ دا دن سی تے میں میرے کو ویڈیو اپنے کیمرے وچ ریکارڈ ہے میرے کو الحمدللہ جو دل چکو دو ترہ شیر میں جو پڑھ رہے تھے بعد چاہ بھی چیک کری دی ہے کہ بابا جی دی کنڈیشن کی سی انج لگتا سی جی کو عاشق رسول سامنے بیٹھا ہے تے حضور دا عاشق جی میں پروانہ چمک میں کے پگلدا ہے نا انج حضور دے نام تے تڑ تڑ کر کے اٹھدے نے۔ اللہ اس آستانے مراد شاہ میں بارے دیگر مشکور ہوں چودھری برادران دا کی صاحبان دا چلو اس بانے ملاقات ہو گئی تے بابا جی دی اجازت نال 1 منٹ میرا ڈرائیور کی سب نات پڑھ دے جی یہ کلام حضرت ہم سناتا ہے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی مسافر ذرا محبت نال خدمت کر دیا جی دعا میں دے گا اللہ اس آستانے میں بادشاہ